ایس سی آ گیا، لرننگ اور اپروچ. ایس سی ایل اسٹوڈنٹ سینٹرل لرننگ اور اپروچ. سو ایک ٹریڈیشنل ہو گیا جو جس کو لیکچر میتھڈ، ٹیچر سینٹرل میتھڈ کہتے ہیں، ایک وہ ہو گیا ہے رائٹ. ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں اس ڈسکشن پر جانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کہ آپ کا کلاس روم ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یا ایسی ایسی لرننگ ہونی چاہیے. اوکے، سو آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ آپ لوگ ہزار دفعہ کہیں کہ آپ نے اچھی چیز پیش کی ہے، میں نے کوئی اچھی چیز پیش نہیں کی ہے. یہ جو ابھی پچھلا سیشن گزرا ہے میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں نا جو چیزیں وہ کر سکیے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کنفرم مجھے بتا سکیں کہ ہاں واقعی اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، پھر تو ہم وہ کہ ایک چیز سیکھی ہم نے ایگزامپل کے ساتھ یہاں ٹرائی کیا، وہ کیا. اب کلاس روم کی جو سیٹنگ ہے، جس طرح یہ کلاس روم کی سیٹنگ ہے لاسانی کی طرح یا ان کی طرح، تو یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ چکن پڑے ہوں. یہ آپ سمجھ رہے کہ چکن کی میں مثال دے رہا ہوں. دیکھو نا، یہ ایک ٹریڈیشنل جس طرح آپ بیٹھے ہیں، صحیح ہے، یہ ایسے بیٹھے ہیں. کل اگر یہیں ٹریننگ یہاں ہونی تھی کیسے بیٹھیں گے؟ ایسے ہی بیٹھیں گے. پرسوں یہیں ایسے ہی بیٹھیں گے. اب آج کی ٹریننگ ذرا ایسے گول چیر دے، کل وہاں ہوگی، پرسوں پھر کسی باہر جگہ میں ہوگی. یہ ہوا ہے سیٹنگ. اب ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ بچوں کو ابھی فوراً باہر لے جائے. اچھا، وہ ہے فلپڈ کلاس روم. اب اس میں بھی جاتے ہیں فلپڈ کلاس روم. فلپڈ کلاس روم وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس انوائرمنٹ سے اٹھا لیتے ہیں، صحیح، یا باہر کسی انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں، یا گھر میں وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ اس پر کام کر رہا ہے، گھر سے کام کر رہا ہے اسی چیز پر. سو اس کے لیے ابھی کلاس روم کہاں ہو گئی؟ وہ گھر کا روم جو ہے وہ کلاس روم ہے. لیکن چونکہ ہم نے اسی روم کو ہی کلاس روم کہا ہے، یہی ہے، اسی روم کو کلاس روم ہے، اور پڑھائی بھی یہی ہونی ہے. یہ پیرنٹس یہی کہتے ہیں. اگر میں اب ان کو ٹرپ پر لے جاؤں، وہاں پر صحیح لرننگ دے رہا ہوں، اور ساتھ میتھمیٹکس بھی وہاں کرا رہا ہوں، وہ پیریڈ بھی وہاں ہو رہے نا، یا بس کے اندر ہو رہے، پیرنٹس کیا کہیں گے؟ آج تو پڑھائی نہیں ہوئی. یہ کہیں گے پڑھائی تو نہیں ہوئی. وہ ہم سے ٹیچنگ چاہتے ہیں نا، لرننگ نہیں چاہتے ہیں. وہ ہم سے کہتے ہیں آپ ٹیچنگ دے دیں، لرننگ نہ دے دیں. صحیح، تو لرننگ کے لیے تو یہی چیز ہے، مثلا ایسے ہوا نا. سو سٹنگ پر آپ لوگ ذہن لڑائیں کہ کتنا آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. صحیح. باقی اسٹوڈنٹ یہ جو ابھی میتھڈ یوز کریں گے، یہ سارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ شیئر کیے ہیں. آپ سمجھ میں آ گئی؟ اس کو آپ بار بار پڑھیں، ریڈ کریں، اسٹڈی کریں، اور خود ریسرچ کریں، اور دیکھیں، مثالیں ڈھونڈیں، ایگزامپل ڈھونڈیں. میتھ میں اس میں ایگزامپل، اور پھر اس کو اپلائی کریں یہاں پر، تاکہ جو ہم کمپلیٹلی اسٹوڈنٹ سینٹرل لرننگ کی طرف ہم موو ہوں ہر ایک چیز میں. جس طرح میں نے مثال دے دی، ہوم اسائنمنٹ، بچے کے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے. بچے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے. اب بچہ اتنا وہ ہے کہ آج اس نے میتھ کا ہوم اسائنمنٹ نہیں کرنا ہے. نو سر آئی ول ڈو اٹ ٹمورو، بیکاز currently I know that today I have to give extra time to English, so I'm going there. اتنا وہ قابل ہے، آپ نے اتنا اس کو وہ پوزیشننگ دیا، رائٹ. اور یہی ابھی جو ہم نے اسکول میں بھی ہے نا، لیکن ٹریننگ تو نہیں ہوئی. یہ جو کلاس روم لیڈر ہو گیا یا وہ ہو گیا نا، صحیح ہے، وہ ہوتے ہیں نا. اسکول والے کیا کرتے ہیں کہ جو ذرا قد میں بڑا یا وہ یا یہ ایک پٹی سی پراکٹر کی تما دیتے ہیں، اور پھر بڑا وہ کرتے ہیں پراکٹر آف دا ڈے اور پلان آف دا ڈے. نہیں، اس کو آپ ایز اے لیڈر آپ اس کو وہ کریں گے کہ اس میں وہ کوالٹی ہو. فار ایگزامپل یہ دو لڑ پڑے، اس میں یہ کوالٹی ہو کہ ان دونوں کو وہ کرا سکے اس بچے میں، تو تب وہ کلاس لیڈر بنتا ہے. ایسا نہیں بنتا ہے، ہم تو ایسے ہی دے دیتے ہیں. یہی چیز لرننگ کے آپ کے ہر پیریڈ کے اندر ہو، وہ لیڈرشپ آپ ان کو کیونکہ آپ الٹیمیٹ اس کلاس کے آپ لیڈر ہیں اس میتھمیٹکس سبجیکٹ کے. سو بریفلی اوکے. سو ہم جی کے پر آ جاتے ہیں. فرسٹ جرنل نالج، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا دوبارہ، کیونکہ ہر ایک چیز ہوئی. انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ. انکوائری بیسڈ کیا آتا ہے اس میں؟ میں وہاں سے میں اپنا ریڈ کرتا ہوں، لکھتا نہیں ہوں. انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ، کوشچننگ اور انویسٹیگیشن دو چیزیں اس میں آ جاتی ہے. جہاں پر آ جائے انکوائری بیس، یہ میتھڈ ہے ٹیچنگ کا. کیا ہے؟ آپ جی کے پڑھا رہے ہیں، سو وہاں آپ کیا مثلا آج یوز کریں؟ انکوائری بیس، جس میں کیا ہے؟ کوشچننگ ہے.
کوشچننگ مختلف ہو سکتی ہے، یہ ایسے کوشچننگ ہو سکتی ہے، آپ ایک سوال نامہ سروے وہ بھی منتخب کر سکتے ہیں، کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح انویسٹیگیشن، تحقیق نہیں ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے وہ کرتے ہیں کہ اگر سپوز کہیں چوری ہو جائے نا تو وہ تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. سو یہ بچے ایگزیکٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں. ابھی آپ سمجھ آ گئے نا. تو آپ کون سا میتھڈ یوز کریں؟ انکوائری بیسڈ میتھڈ جنرل نالج میں. تو جنرل نالج ہم کون سی گریڈ کو پڑھا رہے ہیں؟ 1 سے 2 3. سر شاہ رخ تو نہیں ہے، آپ پڑھا رہے ہیں کون سا ٹاپک ہے؟ ہاں کون سا وہ ہے ایسے بتائیں، کوئی ایسے ایگزامپل جس میں انکوائری، ہاں کوئی ایسا ٹاپک ہے. میٹر، ہاں ٹائپس آف میٹر. تو اس پر ایک کوشچنیر تیار کریں. سو یا آپ کوشچننگ کریں یا گروپ بنائیں کہ اوکے کوشچن کریں، آپ لوگ ڈسکس کریں آپس میں کوشچننگ کریں، یا آپ لوگ ایک کوشچنیر بنائیں اور وہ کوشچن بھی وہ بنائیں گے اور جوابات بھی خود ڈھونڈیں گے. وہ تو یہ آپ نے کون سا میتھڈ یوز کیا؟ انکوائری بیسڈ. اور ہم کیا کریں گے؟ میٹر. ہاں میٹر کیا ہوتا ہے بتائیں. اور وہ بچے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ، اور یا یہاں پر وہ کر کے یا وہ شو کرے. ان کو ہم نے بہت کم انگیج کیا ہے. صحیح ہے، اگر ہم اس کو لے جائیں. لرننگ بائی ڈوئنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اکثر اسکولوں میں یوز ہوتا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ ہماری لرننگ ہے. ABL ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، یہ نام سنا ہے نا، اکثر اسکول یوز کرتے ہیں. ہم تو بڑے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرتے ہیں. یہ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، سیکھنا بائی ڈوئنگ، کام کرتے ہوئے. سی سو یہ ایکٹیویٹیز ہیں. سو ہینڈز آن مائنڈ آن، کیا ہے اس پر؟ ہینڈز آن مائنڈز آن. مائنڈز آپ کے اوپن ہے، اس کے اوپر ہے، کھلے ہیں، جو کام آپ کریں نا. ایسا نہیں کہ بس صرف کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہینڈز آن نہیں ہے. اور آپ یہ جو میتھڈ ہے مونٹیسوری میں کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے. GK میں بھی آپ اسی ٹیچنگ میتھڈ کو یوز کریں گے. تو آج جو لیسن پلان ہے آپ نے اس میں کیا ہے کہ آج میں نے لرننگ بائی ڈوئنگ کرنا ہے. اچھا اس میں پھر یاد کریں، لرننگ بائی ڈوئنگ کریں، لیکن شاید اسی لیسن پلان میں آپ انکوائری بھی لے آئیں. یہ نمبر 1. نمبر 2، اچھا لرننگ بائی ڈوئنگ میں شاید کچھ بچوں کو آپ اسکیپ کریں، ان کو لرننگ بائی ڈوئنگ سے نکال کر کے ان کو شاید وہاں پر لے جانا ہے، کسی اور مثلا ڈیمانسٹریشن میں لے جائیں یا کسی میں لے جائیں. اب ضروری ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ سب پر اپلائی کریں. ہم تو سب پر اپلائی کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے لرننگ سٹائل پڑھے ہیں بچوں کی، بچوں کا ہر ایک وہ ہوتا ہے. ابھی آپ ٹیچر ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کی اس اسکول میں آپ کے انڈر GK پڑھا رہے ہیں، ادھر ٹوٹل آپ کے 10 اسٹوڈنٹ ہو گئے، اس اسکول میں کسی کے GK کے 50 اسٹوڈنٹس ہو گئے. سو یو شوڈ نو دیئر سائیکی، ان کی سائیکی آپ کو معلوم ہے، ان کا لرننگ سٹائل. بیمار تو نہیں، ان کا لرننگ سٹائل آپ کو معلوم ہو تو تب آپ کو پتہ وہ ہو سکتا ہے، رائٹ، کہ یہ ان کو ہم کس میتھڈ کے ساتھ ٹیچنگ کر رہا ہوں. سو ٹیچر وہیں فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی یہ جو اوپر ہے نا، اس میں بھی تھوڑا سا مثلا چلو آپ ایک نالج دے رہے تھے، گین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ فیسیلیٹیٹر کا کام زیادہ کریں، رول کریں نہ کہ آپ مکمل وہ ہو جائے نا کہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں یا ٹیچر ہیں یا وہ ہے نا، تو کہ وہ بچی ہی سارا کرے نا. تو یہ میں نے یہاں پر لکھا ایکسپیرئنس ڈوئنگ. وہ کون سا کام ہے؟ ڈوئنگ ہے. واٹ ہیپن شیئر، ہم نے ڈوئنگ کیا ہے پھر اس کو شیئر کیا ہے، کام کیا ہے نا، ایکٹیویٹی کیا ہے نا. ہر بچے نے کچھ نہ کچھ کیا گیا، یا ہر ایک بچے نے ایک کام سب بچوں نے کیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہاں تو آپ کے پاس 3-4 بچے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن جب 25 بچے ہوں گے تو سارے بچے ایک کام تو نہیں کر سکیں گے، رائٹ. اوکے شیئر واٹ ہیپن، تو ہر بچہ شیئر کرے گا کیا کیا چیزیں ہوئی نا. پروسیس واٹس امپورٹنٹ، اس میں کیا امپورٹنٹ تھا اس چیزوں میں، یہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کیا ہے وہ واٹ ور دا امپورٹنٹ تھنگس. اب بچوں نے یہ نہیں کیا بس صرف وہ جسے کہتے ہیں کہ آ کر کے او بڑا خوبصورت کھیل گیا، اچھا کیا ہوا؟ نہیں ہم نے وہ گلدان بنایا بس، اور کیا ہوا؟ پروسیس کیا تھا اس میں، سارا پروسیس کیا، امپورٹنٹ چیزیں کیا تھی، اب بچوں کو پتہ نہیں ہے. سو انہوں نے ایک فن انجوائے کیا ہے، صحیح ہے، لیکن مکمل وہ لرننگ بائی ڈوئنگ انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. صحیح ہے. اچھا جنرلائز، سو وٹ، ابھی کیا ہے اس کا آپ جنرلائز بناتے ہیں نا.
سو وٹ کیا اس کا وہ ہوگا نا اپلائی، اور کہیں کہیں پر اپلائی وہیں یہ آ جائے گا. اب دیکھو نا